انتہائی تشویش کی بات ہے کہ پاکستان میں شراب، ہیروئن، چرس کے بعد کرسٹل یا آئس، سکون پہنچانے والی ادویات کی منشیات پاکستان کے تعلیمی اداروں میں بری طرح سے سرایت کر گئی ہیں۔ اینٹی نارکوٹکس فورس کے مطابق آج پاکستان میں 70 لاکھ سے زائد مرد، عورت، بچے، جوان منشیات کی تباہ کن لت کا شکار ہے۔ ان میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کا استعمال روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے توسط سے کیے گئے ایک سروے کے مطابق کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور کے تعلیمی اداروں میں 2% طالب علم تواتر سے منشیات کا استعمال کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ آئس جیسا جان لیوا زہر آج تعلیمی اداروں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ جو سب سے خوفناک چیز ہے اب یہ جو سنتھیٹک ڈرگ ہے آئس، یہ اسکولوں کے اندر پھیلتی جا رہی ہے۔ پہلے تو یونیورسٹیز میں سنتے تھے ڈرگز کا، اسکولوں کے اندر میں نے جب آئی جی اسلام آباد سے میں نے کرائم کی فگر لی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اسکولوں کے اندر آئس پھیل گئی ہے، یہ جو سنتھیٹک ڈرگ ہے۔ اب یہ سمجھ جائیں کہ اگر ایک اسکول کے بچہ شروع ہو جائے ڈرگز کے اوپر، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ پڑھ سکتا ہے صحیح طرح، کیونکہ ڈرگز سب سے پہلے متاثر کرتی ہے آپ کا ڈسپلن۔ ہم اس معاشرے کو پروٹیکٹ کریں گے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ساری باقی بھی جو سپورٹنگ منسٹریز ہیں، جن کو بھی اپنا پارٹ پلے کرنا ہے نارکوٹکس کے خلاف جنگ لڑنے کا، اور یہ جو ڈرگز کے اگینسٹ جو موومنٹ ہے یہ پوری تحریک چلے گی انشاءاللہ پاکستان میں۔ سارا ملک مل کے اس کینسر اس کے خلاف پوری جنگ لڑیں گے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم نے تحقیقات کی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب سوشل میڈیا پر گروپس کے ذریعے بے خوف و خطر منشیات کی مارکیٹنگ جاری ہے اور آرڈر ملنے پر ہوم ڈیلیوری ہوتی ہے۔ پوش علاقوں کے مہنگے ایلیٹ اسکولز کے یونیورسٹی سے لے کے متوسط طبقوں کی درسگاہوں تک منشیات کی دستیابی کوئی مشکل نہیں۔ پولیس اور اینٹی نارکوٹکس فورس کی یا تو آنکھیں بند ہے یا وہ اتنے نااہل ہیں کہ سب کچھ ان کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے، مگر وہ اسے روکنے میں ناکام ہے۔ حکومت کی اعلیٰ ترین سطح پر معاشرے سے اس لعنت کو پاک کرنے کے دعوے، وعدے، حکمت عملی ہی بنتی ہے، ان پر عمل درآمد ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ نتیجہ یہ ہے کہ حالات دن بدن بھیانک ہوتے جا رہے ہیں، اور یقیناً حالات کی خرابی کی کچھ ذمہ داری ہمارے معاشرے پر ہے، مگر سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی بنتی ہے کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کو کھلے عام اس کا فروغ ہو رہا ہے، ایک ریکٹ ہے جو کہ مسلسل چل رہا ہے، مگر بہرحال ایک گھر میں اور تربیت کا اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، تباہ کن صورتحال ہے، اور یقینی طور پہ ایک بہت بڑا یہ تھریٹ ہے، بہت بڑا یہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ یہ جوان نسل اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ اس کی کیفیت اور یہ کس حد تک سرایت کر گئی ہے پاکستان کے تعلیمی اداروں میں، اس کے لیے ہماری تحقیقات اور اس تحقیقاتی رپورٹ کو کیا ہے ہمارے نمائندے خصوصی فیصل خان نے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ نے اندازہ لگا لیا کتنا سنگین قومی مسئلہ یہ ہے، ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک بہت بڑا یہ ناسور ہے جو ان کے مستقبل سے چمٹ گیا ہے۔ حکومت کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، وہ کیا کر رہی ہے؟ وفاقی سطح پر ایک ایکشن پلان کی ضرورت ہے۔ ہم پوچھیں گے وفاقی وزیر تعلیم جناب شفقت محمود سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وقفے سے قبل ہم نے ایک تحقیقاتی رپورٹ دکھائی، چونکا دینے والی رپورٹ، جس نے ثابت کیا کہ کس طرح سے منشیات، نشاور ادویات ہمارے تعلیمی اداروں میں سرایت کر گئی ہیں، کتنا بھیانک مسئلہ بن چکا ہے۔ اسکولز میں بھی یہ سرایت کر گئی ہیں، کالجز، یونیورسٹیز اس سے بچی ہوئی نہیں ہیں۔ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ پاکستان کی نوجوان نسل کی تباہی کا اس سے بڑھ کے کوئی نسخہ نہیں ہو سکتا، اور یہ پورا ماحول جو ہے یہ اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ بلا روک ٹوک جاری ہے۔ نہ ہی صوبے کی سطح پر، نہ ہی شہر کی سطح پر، نہ ہی مرکز کی سطح پر کوئی ہم کریک ڈاؤن دیکھ رہے ہیں، کوئی ایکشن پلان دیکھ رہے ہیں، نہ ہی کوئی بڑی تشویش دیکھ رہے ہیں۔ ایسا سب کچھ کیوں ہے اور کیوں حکومت اس پر توجہ نہیں دے رہی ہے، اور وہ ایکشن پلان جو کہ اس جیسے ناسور سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے وہ کب اور کیوں آئے گا اور کیسے آئے گا؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم جناب شفقت محمود ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب۔ آپ کس حد تک آگاہ ہیں اور کتنا بڑا یہ تھریٹ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہماری نوجوان نسل میں منشیات اور یہ نشہ آور ادویات جو ہیں وہ سرایت کر گئی ہیں؟ کتنا بڑا تھریٹ آپ سمجھتے ہیں اس کو؟ بہت بڑا تھریٹ ہے کامران جی، کیونکہ فگرز جو ہے وہ مختلف آتے رہتے ہیں مختلف سورسز سے، لیکن جتنے بھی ہیں میں تو کہتا ہوں کہ اگر ایک بچہ بھی ایک اسکول میں اس طرح کا ڈرگس میں ہے تو یہ تشویشناک بات ہے۔ تو اس میں ہمیں بہت زیادہ تشویش ہے۔ لا انفورسمنٹ کو ہم بار بار کوشش کر رہے ہیں اور تلقین بھی کرتے ہیں، اور ہماری کاوش بھی ہے کہ کسی طریقے سے
ड्रग्स की जो एक्सेस है कॉलेजेस में और स्कूल्स में वो ना हो। हमने मीटिंग्स भी की हैं, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर से मीटिंग्स की हैं ताकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक इंटरनल मैकेनिज्म पैदा हो जिसके ज़रिए जो ऐसे केसेस आए हैं उनमें उनमें पनिशमेंट की जा सके और कोई इंटरनल एक किस्म का इंफॉर्मेशन का सिस्टम जो है वो भी पैदा किया जाए जिससे जो वाइस चांसलर हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं और जो हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं उनको खबर मिले, ताकि क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि पता नहीं चलता कि कौन सप्लायर है, कौन आ रहा है। असल जो नेटवर्क तोड़ने की ज़रूरत है वो सप्लायर नेटवर्क है जो कि मुख्तलिफ जगह से और जो प्रोक्योर करता है, लाता है और फिर वो फैलाता है। तो इसमें एंटी नारकोटिक्स फोर्स को भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, नॉर्मल पुलिस को भी, और हम अपनी तरफ से जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदरूनी सिस्टम्स हैं उनको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश और काविश कर रहे हैं। तो शफ़क़त साहब ये बताइएगा कि क्योंकि वैसे तो तालीम भी और ये जो पुलिस का निज़ाम है ये सब जो है ये सूबाई मौज़ूआत हैं, लेकिन ये जिस लेवल का थ्रेट है, जिस लेवल का ये नासूर है, इसके लिए तो एक कौमी पॉलिसी की ज़रूरत है, कौमी हिकमत अमली की ज़रूरत है और एक फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे मैसिव कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। नेशनल एक्शन प्लान नहीं चाहिए इसके लिए? इतना बड़ा थ्रेट नहीं है? नहीं, आप सही कह रहे हैं। इसकी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स भी हुई है। प्रेसिडेंट साहब ने भी एक मीटिंग की थी जिसमें सारी जो इसमें इन्वॉल्व थे इन द सेंस के जो स्टेक होल्डर्स थे, यूनिवर्सिटीज थी, उसमें नारकोटिक फोर्स थी, उसमें पुलिस थी, सबको बुलाया, फॉलो अप भी हुआ। और लेकिन मेरा ख्याल है मज़ीद करने की ज़रूरत है। इसको एक नंबर 1 नेशनल प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा तकलीफ दह बात तो यही है कि जो स्कूलों तक अगर मामला पहुंच जाता है और फिर थ्रेट्स कामरान जी नई किस्म की आती हैं, मसलन ये जो शराब है या बाकी, ये तो साइज में भी आप कह लें कि बड़ा है। आजकल मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि छोटी छोटी गोलियां मिलती हैं जो कि पता नहीं एक्सटेजी या क्या कहते हैं उसको, और इस तरह के ये आइस की भी छोटी छोटी गोली। सो ये जो नेचर ऑफ थ्रेट है ये चेंज हो रही है और ये नेचर ऑफ थ्रेट ज़्यादा ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है क्योंकि उसका जो साइज है या हुजम है या उसको ट्रांसपोर्ट करने की जो आसानी पैदा हो गई है। जितनी बड़ी कोई चीज़ होगी उसकी ट्रांसपोर्ट मुश्किल होगी, लेकिन जब छोटी चीज़ हो जाती है तो उसकी ट्रांसपोर्ट जो है वो भी आसान हो जाती है। तो इसके अंदर बिल्कुल सही बात है कि कोऑर्डिनेशन जो सिर्फ उसमें पुलिस का रोल है, उसमें यूनिवर्सिटी स्कूलों का कॉलेजेस का रोल है और उसमें जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है उसका बहुत सारा रोल है, और इसमें कुछ कोऑर्डिनेशन हम कर भी रहे हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं, इसको मजीद एक हाई प्रायोरिटी और एक नेशनल इमरजेंसी के तौर पर ट्रीट करना आप पड़ेगा। जैसे लोग वज़रा फिर दूसरे भी जो सरकारी हुक्काम या जो ऑफिशल्स या पॉलिटिशियंस हैं वो बातें तो बहुत होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी हो जाती हैं, सेमिनार भी हो जाते हैं। जो प्रेसिडेंट ने मीटिंग ली थी वो एक बड़ी एक नेशनल लेवल की एक चीज़ थी, मगर हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उस मीटिंग में भी जो चीज़ें डिसाइड हुई थी या जो चीज़ें कही गई थी कि वो की जाएंगी उन पर भी सिद्क़े दिल से अमल नहीं हुआ। तो हुकूमत की कमिटमेंट विल जो है उसकी तलाश है इस संगीन मामले में। मेरा ख्याल है कि जहाँ तक तो शोबा तालीम का ताल्लुक है, मैं आपको कह सकता हूँ कि वाइस चांसलर्स ने और सब ने अपने यूनिवर्सिटीज़ में प्रोटोकॉल्स बना दिए हैं, ड्रग प्रोटोकॉल्स बनाए हैं। वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं उसमें ये एक टॉपिक रखा जाता है, इस टॉपिक के ऊपर बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन होती है। और जो पुलिस का सिलसिला है, देखें इसके अंदर नॉर्मल पुलिसिंग जो है उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं है कि तवज्जो की कमी है, सिर्फ ये है कि एक थोड़ा सा तस्लीम करना पड़ेगा कि जो हमारा निज़ाम हुकूमत है और जिसमें हमारे मुख्तलिफ एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, पुलिस है, नारकोटिक्स है, कुछ की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, कुछ जो है ओवर स्ट्रेच्ड हैं, उनके ऊपर और बड़े चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से ये चीज़ जो है वो निकल आती है और उसकी वजह से ये उसका उस तरीके से तदारुक नहीं होता जो होना चाहिए। लेकिन मैं इससे इत्तफाक करता हूँ कि जो भी हम कर रहे हैं ये नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ तनकीन भी हर किसी को है, मॉनिटरिंग भी है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि इसको
اور زیادہ پرائرٹی دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس کا پروفائل بڑھانا پڑے گا گورنمنٹ کے اٹینشن کا، گورنمنٹ کے کنسرن کا، کیونکہ جب تک وہ پروفائل نہیں بڑھے گا اور تمام سٹیک ہولڈرز کو گورنمنٹ کی انٹرسٹ کا، کمٹمنٹ کا اندازہ نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ معاملہ، کیونکہ دیکھیں یہ تو جڑیں کھوکھلی کر رہی ہے ہماری نسلوں کی اور ہماری نوجوان نسل کی، اور یہ کتنا میسو مسئلہ ہے. یہ چند گھرانوں کے یا چند درجن گھرانوں کی یا چند 100 گھرانوں کی بات نہیں ہے، کنٹری وائڈ یہ ہزاروں گھرانوں کی بات ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ صرف اس میں لڑکے نہیں، ہماری نوجوان لڑکیاں بھی اس میں جو ہے وہ اس آگ میں جل رہی ہیں. نہیں، جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ ایک جگہ نہیں رکتا. اس میں افسوسناک بات ہے کہ چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، اگر اس چیز میں انوالو ہوتے ہیں تو بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جس چیز کو ہمیں اور ریمپ اپ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمارا ایک میڈیا آؤٹ ریچ بھی ہے، کیونکہ اس میں جو گھر کی تعلیم ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، پیرنٹس کی سپرویژن جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. پیرنٹس جو ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے جب اس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں، وہ بھی امپورٹنٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں میڈیا آؤٹ ریچ کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ایک ماحول ایسا، ایک پورا جو وار آن ڈرگز ہے اس کے لیے ایک میڈیا کا بھی، جس طرح آپ آج ایک پروگرام کر رہے ہیں اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، کیونکہ آپ کے پروگرام کرنے سے جو لاکھوں دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس چیز سے ان کو احساس ہوتا ہے، پیرنٹس کو احساس ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہماری میڈیا کی آؤٹ ریچ اتنی نہیں رہی جتنی ہونی چاہیے، اور اس کو ہمیں بڑھانا چاہیے، تاکہ یہ تعلیم جو اس کے بارے میں جو آگاہی ہے وہ ہر سطح پہ ہو، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، کالجز میں، میڈیا میں، گھروں میں، ہر جگہ اس کی آگاہی ہو. جتنی آگاہی ہوگی، اور جس طرح اگر والدین بھی کریں اپنا کام، اگر پولیس والے بھی کریں، اگر یونیورسٹیز بھی کریں، اسکولز بھی کریں، پرنسپلز بھی کریں، تو میرا خیال ہے کہ یہ تو جنگ جیتی جا سکتی ہے. میں توقع رکھوں کہ ہمارے وزیر تعلیم جو ہیں اور جو ان سوشل معاملات کی بہت نگاہ بھی رکھتے ہیں، آپ کا بڑا انفلوئنس ہے پرائم منسٹر پر، اس حکومت پر، کہ اب آپ اس سلسلے میں اپنے آپ کو مزید کمٹ کریں گے اور کوئی ایکشن ایسا ہو جو کہ حکومت کی سطح پر نظر آئے، اس کو آپ سٹیئر کریں گے؟ جی بالکل کریں گے، اور پہلے بھی کیا ہے جیسے میں نے عرض کیا. اور آپ میں بلکہ ہماری کمزوری یا کوتاہی یہ ہے کہ مجھے خوشی ہوئی کہ جب آپ نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اس میٹنگ کا، کیونکہ ہم ابھی تک اس کو صحیح طریقے سے تشہیر نہیں کر سکے تھے. اور میں انشاءاللہ اس کو اور تندہی سے اس پہ کام کریں گے. اور میں نے جیسے کہا کہ کیونکہ اس میں کوئی میجر کوارڈینیشن انوالوڈ ہے، انٹر پروونشل کوارڈینیشن انوالوڈ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا رول ہے، پرومسز کا اپنا رول ہے، پھر انٹر ڈپارٹمنٹل کوارڈینیشن کی ضرورت ہے، جس میں پولیس بھی ہے، جس میں اینٹی نارکوٹکس فورس بھی ہے، جس میں اسکولوں اور کالجز کے جو پرنسپلز اور انچارج ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کا بھی ایک رول ہے. تو یہ ایک جامع چیز ہے جس کے اندر سارے ایلیمنٹس کو پرونا پڑے گا، اور کچھ پرونے کی کوشش ہوئی ہے لیکن اس کو مزید، اور صدر صاحب نے بھی خاص طور پہ کوشش کی. پرائم منسٹر کا تو آپ نے بیان پڑھ کے سنایا جس طریقے سے وہ تشویش ہے ان کو. تو اس لیے انشاءاللہ اس میں کمی نہیں کریں گے.